السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے باہمی اختلافات، باہمی نزاع اور ان کے اجتہادی طور پر آپس میں ہونے والے اس کو اختلاف تو نہیں کہا جا سکتا، آپس میں ہونے والی انبن کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ہمیں کسی طرح کی دخل اندازی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ حکیم الامت، مجدد ملت اور علماء دیوبند کے منبع و سرچشمہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ بادشاہ کے محل میں بادشاہ کے دو شہزادوں کی اگر باہمی لڑائی ہو، باہمی اختلاف ہو، باہمی نزاع ہو اور دو شہزادوں میں باہمی اختلاف ہو تو بادشاہ کو تو ان شہزادوں کے بارے میں کچھ کہنے کا یا کچھ فیصلہ لینے کا یا ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا حق ضرور ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کے دربار کے بھنگیوں کو، چپراسیوں کو، صفائی کرنے والے جھاڑو مارنے والوں کو کسی طرح کی کوئی اتھارٹی اور کسی طرح کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ ان شہزادوں کے متعلق اپنی رائے قائم کرے، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ اس طرح کا کوئی حق کسی بھنگی کو نہیں ہوتا، اور اگر اس طرح کی جسارت اور اس طرح کی بےہودہ حرکت اگر کوئی بھنگی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھنگی دو شہزادوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دے یا کسی کو چڑھائے اور کسی کو اتارے، کسی کو اچھا مقام دے اور کسی کو کم مقام پر کرے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھنگی کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ آج کل سوشل میڈیا پر چل رہے فتنوں کا شکار ہوتے ہوئے کسی صحابی کی محبت، عظمت، تقدس اور حرمت کی پاسداری کرتے ہوئے، ان سے محبت جتاتے ہوئے دوسرے صحابی کو تنقید کا نشانہ بنانا، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آئے دن نت نئے فتنے اور نئے نئے قسم کے لوگ کوششیں اور سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو دربار ہے بادشاہ ہے، بادشاہ کا جو دربار ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اس دربار کے ہم سپاہی ہیں، اس دربار کے ہم بھنگی بھی ہو تو ہماری سعادت مندی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ چاہے صحابہ کے اختلافات بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، تو ان اختلافات میں پڑھ کر ہم اپنی عاقبت، اپنی آخرت اور اپنے انجام کو برا ہونے سے بچائیں، اللہ سے ڈرنے والے بنے، صحابہ کا، تمامی صحابہ کا، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے الصحابۃ کلھم عدول، کہ میرے تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، یعنی ان کی طبیعت میں نیکی ہے، ان کی طبیعت سراپا نیکی ہے، ان کی طبیعت میں، ان کی سرشت میں کسی طرح کی کوئی فکری یا اسی طریقے سے تمام آلات کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی کوئی کمی، کوتاہی، نقص، گناہ، عیب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں الرٹ ہونا چاہیے، ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے، ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور صحابہ کے مقام کا لحاظ اور پاسداری کرنا چاہیے۔ بھونکنے والے کتوں کے باتوں میں آ کر مقدس صحابہ کے شان میں اپنی آواز اور اپنی زبان کو کھول کر اپنی آخرت کو برباد کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک هم الصادقون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہزار سینکڑوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم یہ جو کہا ہے، اس ہم میں سے کسی ایک صحابی کا، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ایمان کی حالت پر دیکھا اور ایمان کی حالت پر ہی ان صحابی کی وفات ہوئی، تو یہ ہم کے زمرے سے ہم کسی بھی آیت کی روح سے، کسی بھی حدیث کی روح سے ہم کسی صحابی کو نہیں نکال سکتے ہیں۔ تو ہمیں حق نہیں ہے
کہ صرف صلح حدیبیہ والے جو 1400 صحابہ ہیں بیعت رضوان والے وہی صحابی ہیں، ان کے بعد والے صحابہ صحابی نہیں ہیں۔ ایک گندی نالی کا کیڑا اس طریقے کی جسارت کر رہا ہے، تو میں اس سے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو صحابہ ہیں وہ ہم میں، یہ جتنے بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم کہا ہے، اس ہم میں یہ ان صحابہ کا جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے ان کا شمار نہیں ہوتا۔ اگر یہ دکھا دے تو میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ اس خبیث کو چاہیے کہ توبہ کرے، اپنے ان پروپیگنڈوں سے باز آ جائے، لوگوں کو فکری طور پر گمراہ ہونے سے باز آ جائے، ورنہ اس کی عاقبت خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے مقام کو سمجھنے والا، ان کی عظمت اور تقدس کا احترام کرنے والا، اور ان کے باہمی مشاجرات، باہمی اختلافات اور ان کے درمیان اجتہادی طور پر جو چاہے لڑائی ہو یا جنگ ہو، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، اور اس طرح کے جو بھی معاملات ان کے درمیان ہوئے وہ بھی امت کے لیے رحمت ہے۔ ہم اس میں الجھ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچانے والا بنائے اپنے آپ کو، اور صحابہ کی صحیح معنی میں پاسداری اور خیال کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان باتوں کو ہمارے تمام ناظرین اور ملت کے تمام مسلمانوں کو سمجھ کر صحابہ کے اس حساس اور نازک معاملے میں ہمیں دخل اندازی کرنے سے بچنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔